السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم ما بعد۔ میرے عزیز و دوستو، بزرگو، اللہ نے ہمیں بڑا بابرکت مہینہ دیا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ۔ اس مہینے کی اللہ رب العزت قدردانی عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو ہر عمل کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے۔ جس عمل کے اندر نیت نہیں ہوگی وہ عمل ناقص ہے، اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے ہر عمل کے لیے عمل سے پہلے نیت ہے۔ اس لیے جو ہے روزے کی نیت کرنے کا وقت بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ روزے کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر نیت کے بھوکا پیاسا رہے گا تو اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، چونکہ مومن کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اس لیے وہ نیت سارے رمضان کے لیے کافی ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ روزے کی نیت کرنے کا بہترین وقت وہ ہے جو پہلے روزے کو افطار کیا جائے تو اسی وقت اگلے روزے کی نیت کر لی جائے، یعنی اس وقت دل میں یہ نیت کر لی جائے کہ میں نے کل کا روزہ رکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ رات کو کھانا پینا بند ہو جائے، نہیں، بلکہ سحری تک کھا پی سکتا ہے۔ جیسا کہ مزاج ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے سوچ و خیالوں میں جینے کا عادی ہوتا ہے، تو اپنی سوچ و خیال میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ دل میں یہ بات آ جاتی کہ میں نے تو پہلے دن ہی افطار کے دن ہی نیت کر لی کہ آئندہ کل کا روزہ بھی مجھے رکھنا ہے، تو اب مجھے رات میں کھانا نہیں پڑے گا۔ اپنے اعتبار سے ہم اپنا منصوبہ بندی بنا لیتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ کھا پی سکتا ہے۔ نیت کر لینی ہے کہ کل کا روزہ مجھے رکھنا ہے۔ ہاں، نیت اصل میں عمل سے پہلے عمل کی نیت ہو، تاکہ وہ عمل کا ہمارے اندر فکر پیدا ہو، اور نیت ہوں گی تو عمل بھی قابل قبول ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمالوں کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق، یہ وہ مہینہ ہے، فرماتے ہیں حضرت کہ وہ مہینہ ہے جس کی پہلی رات میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر رمضان المبارک کا جو 5واں دن ہوتا ہے وہ آنے والے رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ ایک قانون بتا دیا۔ وہ فرماتے ہیں اس بات کو 50 سال تک ہر رمضان المبارک میں دیکھا گیا اور اسے ٹھیک پایا گیا۔ آج دنیا سائنسداں بنتی پھرتی ہیں، دیکھیے ہمارے مشائخ نے کیسی کیسی باتیں بتا دی۔ آپ بھی اس چیز کو آزما کر دیکھ لیجئے کہ اس رمضان المبارک کا 5واں دن تھا، وہی آئندہ رمضان المبارک کا پہلا دن ہوگا۔ رمضان المبارک کے لیے مسنون دعا کا اہتمام کرنا چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے جو ہے اس کی تیاری۔ اے اللہ، رجب و شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ آج بہت کم دوست ایسے ہیں جو رمضان المبارک سے 1-2 مہینے پہلے یہ دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ذرا اپنے دل سے سوچئے اور پوچھئے کہ کتنے لوگوں نے یہ دعا مانگی تھی۔ افسوس کہ نبی علیہ السلام کی سنت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ رمضان المبارک کے لیے اتنا اہتمام تھا ہمارے مشائخ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں۔ ابن فضل مشہور تابعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں رمضان المبارک اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ ہم 6 مہینے
اللہ رب العزت سے دعا مانگتے تھے کہ وہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیں، اور جب رمضان المبارک گزر جاتا تھا تو بقیہ 6 مہینے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم سے رمضان کو قبول فرما لے۔ کتنی فکر ہوتی تھی عمل کی قبول کرانے کی۔ آج عزیز و دوستو بزرگوں، رمضان گزرتے بھی چلا جا رہا ہے۔ آج کا جو ہے روزہ تیسرا روزہ ہے، اور کسی کو اس بات کی فکر بھی نہیں ہے، کوئی دعا بھی نہیں کر رہا ہوگا کہ اللہ میرے اللہ ماشاء اللہ کہ اللہ میرے ان روزوں کو قبول فرما، میرے اعمالوں کو قبول فرما۔ حدیث پاک میں ہے کہ رمضان پورے سال کا قلب ہے، دل ہے، اگر یہ درست رہا تو پورا سال درست رہا، یعنی پورے سال کا دل ہے رمضان المبارک۔ اگر اس میں بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، اعمالوں کا پابند بنا لے، لاعیانی سے بچ لے، بد نگاہی سے بچ لے، کانوں کی عیاشی سے بچ لے، زبان کے جو ہے بگاڑ سے بچ لے، دل کے بگاڑ سے بچ لے، تو یہ پورا سال محفوظ رہے گا اور درست رہے گا۔ اس لیے امام ربانی حضرت مولانا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اتنی برکت کا نزول ہوتا ہے کہ بقیہ پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت کبھی نہیں جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ سوچیے ذرا، اتنی برکت رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہے۔ ہاں، اس لیے ہم نے اس مہینے کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت ہے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں جہنم سے جہنمیوں کو بری کرتے ہیں، اور رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ رب العزت ہر مومن کی کوئی نہ کوئی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ وہ انسان سب سے بڑا بد نصیب ہوگا جو کوتاہی کرے دعا مانگنے میں، کیونکہ یہ تو قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس میں ہم نے خوب اللہ سے لہو لگانا ہے، اس میں ہم نے اللہ سے خوب مانگنا ہے۔ مانگے اسی سے، دے دے جو خوشی سے، بولے نہ کسی سے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے، یہ ہم پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے کتنا مانگتے ہیں۔ قبولیت کا اشارہ دے دیا گیا ہے۔ ہمیشہ مانگنے والے کو اپنے دامن کو چھوٹے ہونے کا شکوہ رہا ہے، مگر دینے والے کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہیں، لاکھ مانگو کروڑوں دیتا ہے۔ یہ تو مانگنے والے پر منحصر ہے، جیسی فریاد کرے گا ویسے ہی انعام ملے گا۔ اللہ کے بندوں، دنیا دار لوگ بھی فقیروں کے بھیس کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اگر رمضان میں کوئی بندہ نیکوں کا بھیس بنا کر اللہ سے مانگے گا تو اللہ کیوں لحاظ نہیں فرمائیں گے؟ یہ تو عبادت کا مہینہ ہے، اس میں کثرت سے عبادت کرنا چاہیے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یقیناً یہ رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اور جو بندہ اس کی خیر سے محروم ہوا وہ ساری خیر سے محروم ہوا، اور اس کی خیر سے وہی بندہ محروم ہوتا ہے جو حقیقت میں محروم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان تمہارے اوپر آ گیا ہے، جو برکت والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تم پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، تمہاری خطاؤں کو معاف کرتے ہیں اور دعاؤں کو
قبول فرماتے ہیں۔ اس میں تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ تنافس کہتے ہیں نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو۔ اس لیے ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ میں بہت زیادہ عبادت کرنے والا بن جاؤں۔ جیسے کلاس میں امتحان ہوتا ہے تو ہر بچے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں فرسٹ آ جاؤں، اسی طرح رمضان المبارک میں ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم زیادہ عبادت کرنے والے بن جائیں۔ وہ خوبصورت رات، وہ حسین رات کو پانے کے لیے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم جلدی اٹھ جائیں سحری کے لیے، اپنے جو ہے سارے ضرورتوں سے فارغ ہو جائیں، سحری کر لیں جلد سے جلد، اور جو ہے قرآن کی تلاوت کر لیں، 2-4 رکعت جتنی استطاعت ہو اتنی تہجد پڑھ لیں اور دعاؤں میں لگ جائیں، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ خیر سے ہم محروم نہیں ہوں گے۔ سارے رمضان میں ہمیں تہجد کا اجر بھی ملے گا، اور یہ جو خیر والی رات ہیں وہ ہمیں نصیب ہو جائیں گی۔ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ یہ صحابہ کی زندگی سے پتہ چلے گا۔ صحابہ کی زندگی سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے میں سب سے زیادہ عبادت گزار انسان بن جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے جسم سے گناہ کرنا چھوڑ دے، تو اپنے جسم سے گناہ کرنا چھوڑ دے، تو انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ لمبی لمبی نفلیں پڑھنے کا فائدہ تبھی ہوگا جب اپنے من کو صاف کریں گے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کسی کا نہ تو بن سہی اپنا تو بن سہی۔ یہ نہ ہو کہ اوپر سے لا الہ اور اندر سے کالی باللہ، تسبیح پڑھتے ہیں، کالی بلا تسبیح پڑھتے ہیں اور جھوٹ بھی نہیں چھوڑتے، لوگوں کو دلوں کو تکلیف بھی پہنچاتے رہتے ہیں۔ کسی ذرا سی بات پہ دماغ گرم ہوتا ہے تو گھر کے اندر تہلکہ مچا دیتے ہیں، حالانکہ یہ صوفی صافی بنے پھرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ عبادت صرف لمبی لمبی نمازیں پڑھنے اور تسبیح پھیرنے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے جسم سے گناہوں کو چھوڑ دینے کا دوسرا نام عبادت ہے۔ ایسا بندہ اللہ رب العزت کا بڑا محبوب ہوتا ہے۔ روزے داروں کا اکرام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن اس میں سے روزے دار گزریں گے، ان کے سوا کوئی بندہ اس روزے دار میں سے نہیں گزر سکتا۔ روزے دار ہی گزریں گے، اس کے علاوہ کوئی بندہ اس دروازے سے نہیں گزر سکتا۔ آہوزاری کرنے والا، رمضان کے روزے اور گزارنے والا ہی گزر سکتا ہے۔ آواز دی جائے گی کہ یہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں، روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا کوئی اس میں سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے جب لوگ اس دروازے میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کو یہ آیات پڑھ کر سنائیں گے، جس کا ترجمہ ہے تم کھاؤ پیو، یہ بدلہ ہے ان ایام کا جو تم نے اللہ کی عبادت میں گزارے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ رمضان میں تم بھوکے پیاسے رہتے تھے، اب تم اس دروازے میں سے داخل ہو جاؤ، اب تمہیں اللہ کی نعمتیں ملے گی، لہٰذا تم ان نعمتوں کو کھاؤ اور پیو۔ ایک خفیہ معاہدہ ہے روزہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان، ایک خفیہ معاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میرے ذمے ہے۔ چنانچہ باقی ہر قسم کی عبادت کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، مگر روزے کے بارے میں فرشتے یہ لکھتے ہیں کہ اس نے روزہ رکھا، اس کا اجر اور بدلہ
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اس میں ایک نکتہ ہے، اس کو خوب سمجھ لیں کہ ہر دینے والا اپنے مقام کے مطابق دیتا ہے۔ فرض کرے اگر کوئی سائل اگر آ کر مجھ سے مانگے تو میں اپنی حیثیت کے مطابق اسے 1 روپیہ دے دوں گا۔ اگر وہی آدمی ملک کے کسی امیر آدمی سے مانگے تو وہ 1 روپیہ دیتے ہوئے شرمائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسے 1000 روپیہ دے دے۔ اگر وہی آدمی سعودی عرب کے بادشاہ سے جا کر مانگے تو وہ 1000 بھی دیتے ہوئے شرمائے گا، وہ اسے 1,00,000 روپیہ دے دے۔ بلکہ ہم نے سنا ہے کہ وہاں کروڑوں چلتے ہیں۔ اس سے کم کی بات ہی نہیں ہوتی۔ جب دنیا کے بڑے لوگ اپنے مقام اور حیثیت کے مطابق دیتے ہیں تو یہاں سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے، قیامت کے دن جب روزے کی عبادت کا اجر اللہ دیں گے تو وہ بھی اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے الفاظ تو یہی ہیں مگر اعراب میں فرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے، روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ یعنی قیامت کی اللہ تعالیٰ روزے کے بدلے میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ بے مثال اور بے ریا عبادت۔ حدیث پاک میں آتا ہے، تمہارے اوپر روزہ لازم ہے کیونکہ اس کی کوئی مثل نہیں۔ لہٰذا روزے کے بارے میں 2 باتیں ذہن نشین کر لیں۔ ایک تو یہ کہ ایک بے مثال عبادت ہے، دوسری یہ ہے کہ ایک بے ریا عبادت ہے۔ روزے میں ریا ہوتی ہی نہیں۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ روزے دار آدمی جب وضو کرتا ہے تو اس وقت کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالتا ہے۔ اب اگر وہ آدھا پانی اندر لے جائے اور آدھا باہر نکال دے تو کس کو کیا پتہ چلے گا کہ پیاس ہونے کے باوجود جب وہ منہ میں گئے ہوئے پانی کو نکال دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھ رہا ہوتا ہے، ورنہ مخلوق کو کیا پتہ۔ اس لیے روزے میں ریا نہیں ہے، چونکہ روزے میں ریا نہیں ہوتی، اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ روزہ ڈھال ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، پاک میں فرمایا گیا روزہ ڈھال ہے۔ روزہ 3 چیزوں سے ڈھال ہے۔ پہلی، نفس اور شیطان کے مکر فریب سے ڈھال ہے۔ لہٰذا جس انسان کی خواہشات نفسانیہ تنگ کرے، روزہ اس کے لیے تیر ہدف علاج ہے۔ جو وساوس شیطانیہ میں ہر وقت گرفتار رہتا ہے وہ ذرا بھوکا رہ کر دیکھیے، جوانی کا نشہ اتر جائے گا۔ دوسرا، دنیاوی پریشانیوں اور مصائب سے ڈھال ہے۔ اس لیے جو انسان کثرت کے ساتھ روزے رکھنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے مصائب اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ تیسرا، قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے ڈھال ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کہا گیا سنا گیا اس پر بھی ہمیں جو ہے ثابت قدم جمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے کل اس کے فضائل اور لیے جائیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہیں بڑے دھیان توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔